کہ ایران کا جو کسرا تھا یہ بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس کے ساتھ پھر عراق بھی تھا، ایران کے ساتھ عراق، بغداد، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ اس کے ساتھ تھے، ایران کی ریاست کے ساتھ، اور یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس مہم پر، ویسے تو درمیان میں کافی ساری باتیں اور ہیں، لیکن بالخصوص میں نتیجہ تن بات کر رہا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو سب سے بڑا جو مسلمانوں کی فوج کے لیے ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ عرب لوگ تھے، اور جو ایرانی تھے وہ جنگ کرتے تھے ہاتھیوں پر بیٹھ کر۔ کس پر بیٹھ کر؟ تو وہ جو کالے ہاتھی تھے، عرب ان سے بڑے خوف زدہ تھے، ان کالے ہاتھیوں سے، کالی آندھی سے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب قادسیہ پہنچا تو یہاں پر بڑے مقابلے 3 ہوئے۔ کتنے؟ 3۔ ایک کو کہتے ہیں یوم الارماس، دوسرے کو کہتے ہیں یوم الاغواس، اور تیسرے کو کہتے ہیں یوم الاماس۔ جس وقت پہلے دن لڑائی ہوئی تو سارا دن لڑنے کے بعد شام کو جب تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے خیمے میں بیٹھ گئے۔ جنگ کا نتیجہ 0 رہا، نہ اسلام والے جیتے اور نہ آگ کی پوجا کرنے والے جیتے۔ قادسیہ کے مقام پہ جو دوسرے دن مارکا شروع ہوا جس کو یوم الاغواس کہتے ہیں، تو اس دن 6000 فوج جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شام کی طرف سے قیمتی تحفہ تحائف لے کر عین موقع پر پہنچ گئی۔ تو جس وقت وہ فوج پہنچی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام اس فوج نے پہنچایا جو قادسیہ میں اسلام کا لشکر لڑ رہا تھا، کہ خلیفہ وقت نے یہ سارے تحفے ان لوگوں کے لیے بھیجے ہیں جو ان کا حق ادا کریں۔ اوپر سے پھر مدد بھی تھی 6000 فوجی لشکر کی۔ تو مسلمانوں کی فوج کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے، یہاں تک کہ سارا دن مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ لڑے۔ اب اس میں جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ اسلام کے سپوت تھے 2000۔ کتنے تھے؟ 2000۔ اور جو ایران کے لوگ تھے مقابلے میں وہ تھے 6000۔ کتنے تھے؟ 6000۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اسلام کا اور ایرانیوں کا جب مقابلہ ہوا تو ساری کی ساری فوج کا رات کو جس وقت رزلٹ نکالا تو فیصلہ کچھ بھی نہ ہوا۔ تیسرے دن یوم الاماس کے دن مسلمانوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہاتھیوں سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ تو ایران کے جو 9 مسلم لوگ تھے ان سے مشورہ کیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب عرب پتہ کیا کرتے تھے؟ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک توڑ نکالا تھا کہ اونٹوں کے اوپر کالے گلے ڈال دیتے تھے، کالے کپڑے ڈال دیتے تھے تاکہ دور سے محسوس ہو کہ یہ بھی ہاتھی ہیں، لیکن پھر وہ گردنوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہاتھی تو نہیں ہے، ہاتھی کی شکل، اس کا جسم اور ہے اور یہ تو اونٹ ہے۔ تو یہ اتنا تجربہ کامیاب نہ رہا۔ تو دوسرے نمبر پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایران کے نیو مسلم لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہاتھی کو ناکارہ کرنے کے لیے 2 کام کرو۔ نمبر 1 کہ ہاتھی کی آنکھیں ضائع کر دو، اور دوسرے نمبر پہ ہاتھی کا جو سونڈ ہے اس کو ضائع کر دو، اس کو کاٹ دو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، اور ان دونوں کا یہ کام تھا کہ وہ ہاتھیوں کو ٹھکانے لگائے۔ تو ان دونوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی
ہاتھیوں کے سونڈ کاٹنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہاتھی جو ہے وہ بھاگ گئے اور یہ معاملہ ہاتھیوں والا ختم ہو گیا۔ باقی دوسری فوج رہ گئی جو پیدل تھی یا جو گھوڑوں پر سوار تھی۔ اب تیسرے دن جس وقت مقابلہ ہوا تو تیسرے دن مقابلے کے اختتام پر اتنی جواں مردی کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ رستم کے مقابلے میں لڑا کہ جو ایرانی تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو لاشوں کی صورت میں بدل دیا۔ اب آگ کی جو پوجا وہ کرتے تھے ان کا جو سب سے بڑا مرکز تھا وہ تھا درفش کاویانی، جو جہاں پہ ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ یعنی ایرانیوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یہ آگ بجھ گئی درفش کاویانی کی تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو تیسرے دن جو ہے وہ مسلمانوں نے درفش کاویانی کو سرنگوں کر دیا اور وہاں پہ جا کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اور ایران کو جو ہے وہ فتح کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ بابل، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کوسی اور بحیرہ شیر، اور خود جو نوشیروان جس جگہ پہ رہتا تھا وہ تھا مدائن کا علاقہ، حتیٰ کہ اس مدائن کے علاقے کو بھی جو ہے وہ فتح کر دیا۔ لیکن ایرانی جو ہے انہوں نے پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا سوچا اور 1.5 لاکھ کی جو فوج ہے وہ اسلام کے مقابل آئی۔ کتنے لاکھ کی فوج ہے؟ 1.5 لاکھ۔ اب جب 1.5 لاکھ کی فوج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ قادسیہ میں دوبارہ جمع ہو گئے ہیں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کا لشکر تھا 3000۔ کتنا لشکر تھا؟ 3000۔ اب یہ ہے توکل اور یہ ہے بھروسہ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور ایمان۔ یعنی یہ ایمان کی طاقت ہے، نہ تلواریں پوری ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ حربی ساز و سامان پورا ہے، اور ہے بھی پردیس۔ یعنی ایرانیوں کا تو اپنا علاقہ تھا، جو عرب والے تھے وہ چھوڑ کے گئے تھے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی زمین، وہ غیروں کے دیش میں تھے۔ تو غیر کے دیش میں جا کے پردیس میں لڑنا یا کوئی کارنامہ سر انجام دینا یہ بندے کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو 1.5 لاکھ کی فوج اور اس کا ٹڈی دل اور اس کے مقابلے میں تھے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ تو ایک ہی دن کے اندر جس وقت مقابلہ ہوا اور مقابلے کا اختتام ہوا تو 700 مسلمان شہید ہوئے اور ایرانی 1.5 لاکھ میں سے 30,000 جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے۔ یعنی کہ 700 نے 30,000 کو ختم کر دیا۔ تو اب جب یہ دیکھا ان لوگوں نے تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان بالآخر فتح یاب ہوئے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتہ چلا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ انتہائی قلیل مقدار میں ہونے کے باوجود 1.5 لاکھ کے مقابلے میں فتح یاب ہو گیا ہے اور جو پرشین امپائر ہے وہ سرنگوں ہو چکی ہے، اور جہاں پہ نوشیروان خود بیٹھتا تھا جو اس کے محل کی جگہ تھی مدائن، وہاں پر بھی جھنڈا اسلام کا لہرا دیا گیا ہے۔ اور میرے فوج کے سپہ سالاروں اور میرے فوج کے افسروں اور ان کی قیادت نے اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جو درفش کاویانی ہے جہاں پہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا جو مرکز تھا ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی، ان تینوں جگہوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پہ 2 نفل شکرانے کے طور پہ ادا فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو فوج تھی جو پرشین امپائر کے ساتھ ٹکرا رہی تھی اور پرشین امپائر کی طرف سے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ کر رہا تھا رستم، یہ جنگ سے بھاگا رات کے وقت اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے کہ 30,000 لوگ مر گئے ہیں اور 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 3,000 ہیں اور 3,000 کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہمارے پاس ہاتھی بھی ہیں۔ تو یہ دم دبا کے بھاگا، حتیٰ کہ اس نے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کہ تیرتا ہوا پار نکل جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ تو یہاں پہ ایک دیکھو جب اللہ بندے کو ذلیل کرتا ہے،
جب اللہ کسی کو رسوا کرتا ہے تو پھر ہزاروں کے مقابلے میں جس کا رعب اور دبدبا پوری دنیا میں مشہور تھا اور چھا جاتا تھا، آج بھی لوگ رستم پہلوان کی مثال دیتے ہیں کسی دوسرے پہلوان کو نامینیٹ کرتے وقت، آج بھی اس کا نام تو لیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ کو پڑھ کے دیکھو کہ اسلام کے ایک چھوٹے سے ثبوت ہلال نامی بندے کے سامنے یہ ڈھیر ہوا تھا۔ جس وقت یہ بھاگا تو ہلال نامی بندہ تھا اسلامی لشکر کی فوج کا، جس نے اس کو پاؤں سے پکڑ کر دریائے فرات پانی کے اندر سے کھینچ کے نکالا تھا۔ تو پتہ چلا رب جب چاہتا ہے تو پھر بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور بڑے بڑے سورماؤں کو اگرچہ وہ کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آ جائے، اللہ ابابیلوں کی چونچوں میں پتھر کے کنکر دے کے سوار کو بھی واصل جہنم کر دیتا ہے اور سواری کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ رستم جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی رسول ہے جو رشتے میں آقا کریم کے ماموں ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں اور عہد فاروقی کے جرنیلوں میں ایک بہت بڑے جرنیل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو رب نے اتنا مقام دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں کی تلوار اور ان کے ذہن کی ذہانت اور ان کی جرنیلی اور ان کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے ایک سپر پاور کو 3000 کا لشکر لے کے 1.5 لاکھ کا مقابلہ کر کے صفحہ ہستی سے ان کو ختم کیا۔